اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایہ میں حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی طیبہ اور آپ کے حالات اور آپ کا خدمت خلق کرنا اور اللہ کے دین کو اور دین مصطفیٰ کو لوگوں تک پہنچانے کا کام جاری پر گفتگو جاری ہے۔ جب حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کنتور شہر سے قاضی محمود کنتوری کو داخل سلسلہ کرانے کے بعد اور آپ کو نعمتیں عطا کرنے کے بعد اور اہلیان شہر مدار العالمین کے جو ہے دامن کرم سے جو ہے وابستہ ہونے کے بعد آپ نے جو ہے اپنا سفر جو ہے گھاٹم پور کی طرف اور گھاٹم پور کی طرف تشریف لے گئے۔ جب آپ گھاٹم پور پہنچے تو آپ کی آمد پر وہاں کے لوگوں نے آپ کا بڑا استقبال اور خیر مقدم کیا۔ وہاں کا جو راجا تھا وہ بے اولاد تھا، اس کا اولاد نہیں تھی۔ وہ بڑے عقیدت اور محبت کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ادب بجا لایا اور اپنا عریضہ رکھا کہ اے سرکار، میں اپنے وقت کا راجا ضرور ہوں لیکن جو ہے اولاد سے محروم ہوں، آپ میرے حق میں دعا فرمائیے کہ مجھے اللہ فرزند صالح عطا فرمائے۔ حضرت مدار العالمین نے جو ہے اس کی درخواست کو قبول کیا اور اس کے حق میں دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کو فرزند صالح عطا فرمایا۔ جب اس کو لڑکا پیدا ہو گیا تو اس کی عقیدت اور محبت انتہا کو پہنچ گئی اور وہ جو ہے حضرت مدار العالمین سے جو ہے جا کر کے جو ہے اسلام دعوت کو قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آج بھی گھاٹم پور کے علاقے کے اندر جو ہے اس راجہ کی اولادیں موجود ہیں اور وہ جو ہے دین حنیف اور دین مصطفیٰ کی جو ہے آج بھی اشاعت اور خدمت کر۔ تو یہ تھا حضرت مدار العالمین کا تبلیغ اسلام کا طریقہ۔ آپ گھاٹم پور سے جو ہے ایک ایسے مقام کی طرف رخ فرماتے ہیں جو جادوگروں اور کاہنوں کی بستی۔ آپ جو ہے اس گاؤں میں، اس بستی میں پہنچے جہاں پر جادوگر رہا کرتے تھے۔ حضرت مدار العالمین جب وہاں پہنچے تو وہاں کے جادوگروں کو خبر ہوئی کہ زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ہمارے گاؤں میں آئے ہیں اور اسلام کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو مسلمان بھی بنا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو ہے اپنے جادوئی اثرات اور کرتب کو حضرت مدار العالمین پر شروع کر دیا۔ جب وہ جادوگروں نے اور ساحروں نے اپنے تمام کرتب اور جادوئی اثرات جو ہے کر دیے اور انتہا کو پہنچ گئے اور ان کے اب جو ہے کوئی کرتب اور جادوئی قوت باقی نہیں رہی، تو اس کے بعد وہ حیران اور پریشان ہوئے کہ ہم نے جو ہے اتنے اپنے کرتب کر دیے، اتنے جادوئی طاقت کا استعمال کر دیا لیکن اس اللہ کے ولی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو، اور ان کے اس کرتب پر حضرت مدار العالمین نے کوئی جو ہے جواب میں نہیں کوئی عمل فرمایا، ان پر کوئی پلٹوار نہیں کیا، بلکہ جو ہے یہ لوگ جادوئی کرتب کر رہے تھے
اور حضرت مدار العالمین کے ہاتھ دست مبارک اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے تھے کہ اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے دے، ان جادوگروں کو، ان ساحروں کو اللہ ہدایت دے دے اور ان کے قلبوں کو جو ہے پھیر دے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مدار العالمین کے جو ہے اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ جو جادوگر تھے وہ حضرت مدار العالمین کو مسخر کرنے کے بجائے خود مسخر ہو گئے اور بارگاہ مدار العالمین میں آ کر کے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کو سمجھا نہیں، پہچانا نہیں اور آپ پر جادوئی کرتب اور اثرات اور جادوئی طاقت کا استعمال کیا، لیکن جب ہمارے سارے وار فیل ہو گئے تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایک اللہ کا ولی ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہو۔ ہمارا تو یہ طریقہ تھا کہ ہم جو ہے اپنے جادو کے اثر سے لوگوں کو کتا بنا کر کے جو ہے گلیوں میں بھونکنے لگاتے اور ہم اپنے جادو کی طاقت سے جو ہے لوگوں کو جانوروں کی شکل میں بدل دیتے تھے اور ان کو جانور بنا کر کے جو ہے بستی میں جو ہے گھمایا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے عمل تھے، ہم نے وہ سارے عمل اور وہ سارے کرتب جو ہے آپ پر استعمال کر لیے کہ ہم جو ہے آپ کو جو ہے اس طرح سے جو ہے جس طرح سے ان لوگوں کو ہم یعنی اپنے جادوئی طاقت کے ذریعے سے کتے اور جانور بنا دیا کرتے تھے، آپ پر بھی انہی کا اثر ہم نے کیا، لیکن آپ اس سے محفوظ رہے، نہ آپ کی سواری پر کوئی اثر ہوا، نہ آپ پر کوئی اثر ہوا۔ یہ سب دیکھ کر کے جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ کچھ لوگوں کو وہ لوگ اپنے جادو کے اثر سے اندھا بنا دیتے تھے، ہم نے آپ کو اندھا بنانے کی بھی کوشش کی لیکن آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ آپ کی وہ نظر ہے جو ہماری تقدیر جو وہاں لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ پر، اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی نظر لوح محفوظ پر ہے، آپ کی نظر عرش پر ہے، آپ کی نظر سبع سماوات پہ ہے، آپ کی نظر جو ہے زمین کے 7ویں طبقے کے اندر بھی ہے، آپ زمین کے 7 طبقات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ بہرکیف القصہ یہ ہوا کہ یہ تمام کی تمام جادوگروں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور پھر جو ہے مدار العالمین کا سفر جو ہے آگے چلا۔ راستے میں دیکھا کہ ایک کھوپڑی پڑی ہوئی ہے، اس کھوپڑی کو دیکھ کر کے جو ہے حضرت مدار العالمین نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ تو اس کھوپڑی کو گویائی عطا فرما، اور پھر دعا فرمانے کے بعد میں اس کھوپڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یا جمجمہ من انت، یا جمجمہ من انت، اے کھوپڑی والے تو کون ہے؟ تو پہلے دعا فرمائی تھی حضرت مدار العالمین نے، وہ کھوپڑی جو ہے گفتگو کرنے لگی، بات کرنے لگی کہ میں جو ہے فلاں شخص ہوں اور میں ایک غریب انسان ہوں اور میں جو ہے اپنے بال بچوں میں محنت مزدوری کر کے جو ہے بال بچوں کی پال پوس کیا کرتا تھا اور خوش تھا، لیکن اچانک جو ہے حضرت اسرائیل آئے اور میری روح کو اجرت کے ساتھ قبض کر لی اور 12 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، میں جو ہے انتقال کر چکا ہوں اور زمین نے میرا گوشت اور پوست اور سب کچھ جو ہے چھین لیا ہے، اور آج جو ہے میری صرف ہڈیاں پڑی ہوئی ہے۔ تو حضرت مدار العالمین نے ارشاد فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر مجھے جو ہے میرے بال بچوں میں دوبارہ آنے کا موقع مل جائے تو
آپ کی کرم نوازی ہوگی۔ تو حضرت زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے زبان مقدس سے ارشاد فرمایا، قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ فوراً اس ہڈیوں پر گوشت جم گیا اور اس میں روح پڑ گئی اور وہ انسان کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ حضرت مدار العالمین کی کرامت۔ پھر اس کے بعد میں حضرت مدار العالمین نے اس شخص کو ارشاد فرمایا کہ تو اگلی زندگی اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں، نماز میں، روزہ میں، ذکر میں اور فکر میں، اللہ کی تسبیح میں گزار دینا۔ یہ وعدہ لے کر کے کہا کہ جا، تجھے 9 سال کی زندگی دے دی گئی۔ تو عزیز اور دوستو، حضرت مدار العالمین کا یہ انداز تھا تبلیغ کا کہ لوگوں کو کی مدد فرماتے اور لوگوں کو دعوت اسلام دیتے۔ انشاءاللہ اس پر ہم اگلی گفتگو کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب